بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 10 اکتوبر سن 2021 بروز اتوار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں جانے والوں کے لیے لگنے والی کرونا ویکسین کی تیسری خوراک یعنی تھرڈ ڈوز یا بوسٹر ڈوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تیسری خوراک مسافروں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کی بوسٹر خوراک یعنی تیسری خوراک کے لیے رجسٹریشن کی اگر ہوئی بھی ہے تو بھی سفر سے متعلقہ طریقہ کار وہی رہے گا۔ جن کو فائزر، ایکسفورڈ اور موڈرنا کی 2 خوراکیں اور جانسن اینڈ جانسن کی 1 خوراک لگ چکی ہے، انہیں کورونا کی کوئی تیسری ڈوز یا ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کویت میں جن افراد نے یہ ویکسینیں لگوائی ہیں یا باہر کسی بھی ملک میں ان ویکسین میں سے کوئی بھی کسی نے لگوائی ہے تو وہ کویت میں آ سکتے ہیں، انہیں تیسری ڈوز لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم جو لوگ کویت میں غیر منظور شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں حاصل کر چکے ہیں جیسا کہ سائنو فارم، سائنو واک اور سپوتنک، کویت میں انہیں منظور شدہ ویکسین کی کم سے کم 1 خوراک حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یا اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور ملک کی اگر کسی نے ویکسین لگوائی ہے اور وہ کویت میں منظور شدہ نہیں ہے تو پھر آپ کویت جانے سے قبل یہاں جا کر کویت میں منظور شدہ ویکسین کی 1 خوراک لازمی لگوانی ہوگی۔ اگلی خبر کویت میں اقامے کے متعلق شامل کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کے ہدایتدار نے اس بات کی تردید کی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں جیسا کہ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے غیر گریجویٹ غیر ملکیوں کے لیے ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے خودکار نظام کو بحال کر دیا گیا ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ رہائشیوں کے اس زمرے یعنی 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے تجدید روکنے کا حکم ابھی تک موجود ہے، کیونکہ انہیں نہ تو لیبر ڈپارٹمنٹ اور نہ ہی کمپیوٹر سیکشن کو نظام کو کھولنے اور درخواستوں کی تجدید کرنے کے حوالے سے کوئی ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ ذرائع نے نشاندہی کی ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ نے جمعرات کو ان 60 سالوں اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے اقاموں کی تجدید کے حوالے سے یا ورک پرمٹ کی تجدید کی خواہش رکھنے والے افراد کا ہجوم دیکھا ہے، یعنی اقامے کی تجدید کروانے والے لوگ پبلک اتھارٹی آف مین پاور کے آفس آتے ہیں، مگر پبلک اتھارٹی آف مین پاور کو ابھی تک اقاموں کی تجدید کرنے کے حوالے سے کویت گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ جب اقامے کی تجدید کے بارے میں اعلان کیا جائے گا تو ہم اپنی ویب سائٹ یا سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیں گے، پھر لوگ آ کر اقاموں کی تجدید کروا سکتے ہیں۔ اب کویت میں سیکورٹی کمپین کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ سمر العلا الصبا السلیم صبا نے سیکورٹی مہم کو تیز کرنے اور ریزیڈنسی یعنی رہائشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف منفی مظاہر کو ختم کرنے اور رہائشی طریقہ کار سے متعلق خلاف ورزیوں کو محدود کرنے کی ضرورت کی ہدایت کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رہائشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مرد اور خواتین جو گرفتار کیے جانے کے بعد جیل میں بند ہیں ان کا جلد سے جلد کوئی حل نکالا جائے۔ جن ریزیڈنسی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں اکثریت مردوں کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا ہے کہ کچھ معاملات میں رکاوٹیں ہیں جن کو ختم کر کے ہی ان کے بارے میں کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ تاہم کویت میں غیر قانونی رہائشی اور ایکسپائرڈ اقامہ رکھنے والوں کے خلاف مہم کو زیادہ تیز کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔